اس کا فاسٹ پارٹ آپ کو اسی چینل پر مل جائے گا۔ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے اور دو تنے میں مالٹے اس کی قمیض سے صاف نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور ایک پیگ اور لگا لیا، لیکن نظارہ ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ میں نے پینا بند کر دیا اور سیدھا لیٹ گیا۔ غالبا میں سو گیا، لیکن شاید 2 گھنٹے کے بعد سارا میرے کمرے میں تھی اور میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے کہا، ہاں بیٹا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، میرا لیپ ٹاپ اب پرانا ہو گیا ہے، آپ دوسرا لیپ ٹاپ مجھے لے کے دے۔ تو میں نے ہاں کر دی اور وہ خوشی ہو کر اور میرے گال پر ہاتھ پھیر کر بولی، ابو جی، آپ دنیا کے سب سے اچھے ابو ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے وجود سے ٹکرانا تھا کہ میرا اشر برا ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر ایک فیصلہ کیا۔ میں نے سارا کو کہا، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں جی ابو، اور میرے ہی کمرے میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر آ گئی۔ میں نہا کر باہر نکلا تو صرف ناول میں تھا اور میں سیدھا سارا کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، سیدھا بیٹا، آپ کو امی نے کچھ ایسی باتیں نہیں بتائی جو اسے آپ کو بتانی چاہیے تھی؟ نہ سمجھنے والی اندازے میں میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، نہیں، ایسا تو امی نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس پر کہا کہ اسے اپنی مصروفیات سے وقت نکالنے تب اولاد پر تو توجہ دے گی۔ میں نے کہا، تمہارے ذہن میں اگر کچھ سوالات ہے کسی قسم کے، پر میں نے بہت زور دلیا اور 2-3 مرتبہ دلوا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک رنگ آیا اور گزر گیا۔ اس نے کہا، ہاں ابو، سوالات تو ہے، لیکن ڈر لگتا ہے آپ پھر ان سے ناراض تو ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ مرد کا جسم اوپر سے نہیں بڑھتا، لیکن عورت کا کیوں بڑھتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے ماں بننا ہوتا ہے، بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے، اس لیے، جبکہ مرد نے دودھ نہیں پلانا ہوتا ہے۔ دیکھو تو تمہاری کیا سائز ہے، ذرا اپنا دوپٹہ سائڈ پر کرنا۔ اور اس نے ایک دم سے دوپٹہ ہٹا دیا تو میں نے مضمون سے تشریف کا اظہار کر دیا۔ کہا، تمہارا لیفٹ والا رائٹ والے سے تھوڑا چھوٹا ہے، اپنی قمیض تو اوپر اٹھاؤ، میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اس نے فوراً اپنی قمیض اٹھائی چاہی تو میں نے کہا کہ جا کر دروازہ بند کر دو، ورنہ کوئی تمہارا چھوٹا بھائی بہن آ جائے گا۔ وہ اور دروازہ لاک کر کے وہ واپس آئے تو اس نے قمیض اوپر کی تو میں نے کہا، پوری اتار دو۔ اس نے ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ میں ایک بار بدکار مشین کی طرح وہ کچھ کر جا رہا تھا جو اگر سوچ سمجھ کر کرتا تو اس وقت تو کبھی نہ کرتا، بغیر کچھ اس کی کیفیت میں ہو۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ بولی، بس اتنا ہی کہا، ابو، مجھے اپنا جسم آپ کو دکھانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، ہاں، بہت کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیونکہ تم میری بیٹی ہو اس لیے اگر میں نے تمہارا جسم دیکھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے بچپن میں ہی تمہارا سارا کچھ دیکھا ہوا ہے۔ اس پر وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور کچھ چین میں آئی۔ اس کی بے چینی بھیپنی ہوئی سے کہا کہ کیا تم مرد کا جسم بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو لازمی، مرد چھوٹی عمر کی لڑکیوں میں تجسس ضرور ہوتا ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے اپنا ٹاول نیچے گرا دیا۔ اول میرے کانوں میں دھڑک رہا تھا، پر میں نے اس کی سیاحت بغور جائزے کے لیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے اپنی ماں سے اس سب کا ذکر کر دیا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی میرا سارا مزہ برباد ہو گیا تھا۔ میں نے موقع کو ضائع نہ کیا، مناسب سمجھا اور ایک ایک کر کے سارا کے تمام کپڑے اتار دیے۔ اس کا وجود اس وقت کافی چھوٹا تھا، لیکن وہ وجود میں خوبصورت ہوتا تھا۔ میرے اندر کا شیطان پورا جاگ چکا تھا۔ میں نے ان کے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس عمل سے سردا کو بے چینی محسوس ہونے شروع ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، ابو، میں واش روم جانا چاہتی ہوں۔ میں نے پہلے دن کا کافی ڈسپلن کوئی کافی جانا چاہے، اسے کہا کہ کپڑے پہنو اور واپس آ کر میری بات سنو۔ اس نے اپنا لباس اٹھایا اور واش روم کو چل دی۔ جب وہ آ کر میرے پاس بیٹھی تو میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور کہا کہ میری اچھی بیٹی، جو کچھ ہوا ہے میرے درمیان، اس کو ہم دونوں کے حال میں راز رکھنا ہے۔ اس نے بات سمجھنے والی انداز میں سر ہلایا
میں نے ہاں کر دیا۔ میں نے ہلا کر دیا اور ان کی کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھے ہوئے پوچھا، ابو میں آپ کا نانو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس کو نانو نہیں کہتے، وہ چیز کہتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا شرما گئی اور کہا، جو بھی ہے مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ میں نے دوبارہ ٹاول کھول دیا۔ اسے کہا، وہ چاہے تو اسے چھو بھی سکتی ہے۔ اس نے میرے اپنے ہاتھوں میں تھاما لیا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس کا ملنا تھا۔ میرا کھڑا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، سوچ گیا۔ میں نے کہا، یہ سو جائے نہیں، یہ تیار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے تیار ہو گیا ہے تو؟ میں نے کہا، جب میں فل سخت ہو جاتا ہے۔ اس نے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کی والے انداز میں سر ہلایا، کہا، منزل کیا ہو؟ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا، اس سے بچہ بنتا ہے، اس کا یہ اشارہ تھا۔ آج رات تمہاری ماں گھر میں نہ آئی تو رات کو میں تمہیں فل دکھاؤں گا، تم سب خود دیکھ لینا۔ یہ سن کر سیدھا اٹھ کے چلی گئی اور جو کچھ آج ہوا تھا اچانک اور اتنی جلدی، اس کو سوچتے سوچتے واش روم میں چل دیا۔ رات کے 11 بجے تو سردا نے دروازے پر لاک کیا۔ میں نے کہا، آ جاؤ۔ وہ آ گئی اور میری بیڈ پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی مدد سے اس کا مقدر سمجھ لیا اور اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ایک مووی لگا کر چونک آواز کھولی تھی، اس لیے سردا بڑی دلچسپی ساری فلم دیکھ رہی تھی۔ جب میں ایک طرف بیٹھا اس کی تارات دیکھ رہا تھا، جب میں نے محسوس کیا سردا بس اتنا ہی کافی گرم ہو چکی ہے تو میں نے کہا، سردا تم چاہو تو ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ اور اپنے کپڑے اتار کر فل دیکھ، زیادہ انجوائے کرو گی۔ تو اس نے کچھ ہی کہے بغیر اٹھ کر اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ چکی تھی اور میرا خیال خراب تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سردا تم الٹی ہو کر لیٹ جاؤ، میں تمہارے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں اپنے کپڑے اتار دوں؟ اس نے کہا، اتار دو، مجھے کیوں برا لگے گا؟ میں نے فوراً اپنے کپڑے اتارے۔ اس کے جسم میں نے ایک بڑی جھرکی چیز اور پھر اس نے اپنی ٹانگوں تھوڑی سی اول کر دی۔ اس نے کہا، ہاں، اس کی ایک سہیلی نے اسے بتایا تھا کہ رات کو بہت مزہ آتا ہے۔ اس نے کہا، ہاں، نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن فلم میں ایک سین وہ دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے کہا، مجھے اس کا پتا نہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے ایک مرتبہ ایسا ہی کیا اور پھر بے فکر ہو کر 2-3 مرتبہ کیا اور میرے ساتھ باہر آ گئی۔ اس کے اندر کیا ہوا تو اس نے مچلنا شروع کر دیا اور کہنے لگی، ابو جی، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں رک کیا تھوڑی دیر اس کو نہ ہلانا۔ اس کو کہا کہ وہ اپنی مرضی سے ہلانا شروع کر دے۔ اس نے آہستہ آہستہ ہلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس کو بھی لطف آنے لگا اور اس نے آہستہ سا ہلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس کو بھی لطف آنے لگا اور اس کے منہ سے سی